دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور زمانہ کتاب کشف المعجوب میں سے حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے رضا کے مقامات، رضا کی خصوصیات اور رضا کی صورت اور رضا کی حقیقت کے بارے میں عرض کروں گا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو جناب میرے بہت ہی محبت کرنے والے، میرے منظور نظر جناب حضرت پروفیسر محمد شبیر صاحب تشریف لائے، تو وہاں پر محاسبہ، اپنے محاسبہ کی بات ہوئی کہ صوفیاء نے اپنے محاسبہ کی بات کی، تو اتفاقی طور پر یہ بات ہے کہ یہ حضرت ابو عبداللہ حارث اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ محاسبہ ذات کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا تخلص ہی محاسبی پڑ گیا، اپنا محاسبہ کرنا۔ دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں سب سے مشکل کام صوفیاء کے راستے میں اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے۔ کیوں؟ انسان جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے تو اس کا وہ جواز فراہم کرتا ہے کہ میں نے یہ جو نیک کام کیا ہے اس کا جواز یہ ہے کہ میں بہت بڑا نیک انسان ہوں، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا اندر، اس کا نفس یہ جواز فراہم کرتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا جرم اور گناہ نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی کر رہا ہے، میں نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے، یا کوئی بات نہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آئندہ میں اس کو درست کر لوں گا، آئندہ میں اس کو درست کر لوں گا۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے چھپنے کی کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو عبداللہ اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ اس اصول کے امام ہیں۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو امام جاسوس الظنون قرار کیا ہے۔ جاسوس الظنون کیا ہے؟ ویسے عام طور پہ یہ علماء جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ یہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھو تو اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھو، یہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ تو یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ جاسوس الظنون کے امام تھے اور یہ دلوں کی باتوں کو جان لیتے تھے، یعنی کشف باطن پر ان کو عبور حاصل تھا۔ اور یہ اولیاء اللہ کو یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے، عام طور پر اولیاء اللہ کو یہ کشف القلوب کا ملکہ اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا سامان کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس کوئی بندہ آ کے بیٹھتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میرے سامنے آ کے بندہ بیٹھنے والا کون ہے، کس کیلیبر کا ہے، کس معیار کا ہے، کیا لینے آیا ہے، کیا پانے آیا ہے، نیت کیا لے کر آیا ہے، تو پھر اس کے وہاں پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مزہ تو جب یہ ہے کہ بندہ کسی اللہ کے بندے کے سامنے جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے کہ بندہ اس بندے کی آنے کی نیت تو کم از کم جان لے کے آیا کیوں ہے، کیوں جی بھائی؟
آیا کیوں ہے کہ نیت لے کے آیا کی لین آیا کی دین آیا. جی دوستوں اور بزرگوں، یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ باتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ہمارے قبلہ عالم حضور اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کو کشف قلوب کا اتنا ملکہ حاصل تھا کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ دل کے اندر جو بات لے کے آتا تھا آپ بتا دیتے تھے کہ یہ کیوں آیا ہے. ایک واقعہ سنو حضرت صاحب، آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، گرمیوں کا دن تھے، بڑی شدید گرمی پڑ رہی تھی اور آپ اپنے حجرے میں آرام فرما تھے تو ایک نوجوان آیا. تو وہ نوجوان آپ کے پاس آ کے بیٹھا، آپ نے کہا کہ تم بیٹھو میں تمہارے لیے کھانا لے کے آتا ہوں. آپ گھر میں تشریف لے، جو کچھ بھی تھا گھر میں موجود تھا در غریبی وہ لے کر آئے اور اس کے سامنے پیش کر دیا، اس کے سامنے رکھا، اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، ٹھنڈا پانی پلایا اور پھر اس کو فرمانے لگے کہ تو جو نیت لے کر آیا ہے اس کا حل میرے پاس نہیں ہے، تو کسی غلط ارادے سے آیا ہے اور یہاں غلط ارادوں کی تکمیل نہیں ہوتی. آپ نے فرمانے لگے تو کسی دنیاوی غرض کے لیے آیا ہے، کسی خاتون کو اپنی دسترس میں لینے کے لیے آیا ہے اور یہ کام ہمارے پاس نہیں ہوتا، یہاں سے اٹھ کے فوراً چلے جاؤ، یہاں سے ابھی میں نے تمہاری جو خدمت کرنی تھی کر دی، اب تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ ہمارے پاس. وہ لڑکا حیران ہو گیا کہ ان کو کس نے بتایا کہ میں کس لیے آیا تھا. تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے، یہ ان کو خصوصیت حاصل ہوتی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے جو بھی مراد لے کر آتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے. اور آج میں جو حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے زمانے میں مقبول النفس اور قاطع النفس تھے، یعنی وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کے اولیاء اللہ میں سے وہ ہستی تھے جن کے نفس کو، جن کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہو گیا تھا، اور وہ قاطع النفس تھے، یعنی ایک طرف ان کو قبولیت نفس بارگاہ الہی میں حاصل تھی، دوسری طرف قطع نفس مخلوق کے اعتبار سے تھی. مخلوق کے اعتبار سے وہ قاطع النفس سے، بارگاہ الہی کے حوالے سے وہ مقبول النفس تھے. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں آپ کا کلام توحید خالص کے حقائق اور اس کے فروع و اصول کے بیان میں ہے، اور پھر آپ اس کے فرماتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ رضا طریقت کے ایک مقام کا نام ہے. یعنی میں رضا کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے رضا کے بارے میں کیا بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ ان کے اس قول کی تشریح یہ ہے کہ آپ نے فرمایا رضا طریقت کا ایک مقام ہے جو توکل کی آخری منزل ہے. یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ توکل کی آخری منزل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک حقیقت ہے اور ایک صورت ہے رضا کی. آپ فرماتے ہیں کہ بیان مذہب اور وجہ اختلاف کے لیے ضروری ہے رضا کی حقیقت اور اس کی اقسام کی وضاحت کروں، اس کے بعد حال و مقام کی حقیقت اور ان کا اختلاف ظاہر کروں. جاننا چاہیے کہ رضا کتاب و سنت ناطق اور اس پر امت کا اجماع ہے. رضا پر کتاب و سنت ناطق اور اس پر امت کا اجماع ثابت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَضُوا عَنْهُ،
یعنی کہ رضا کا جو مقام ہے، اللہ کے راضی ہو جانے کا مقام جو ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اپنے بندوں سے راضی ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہاں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر جاہل، ان پڑھ اور بغض صحابہ سے بھرے ہوئے لوگ، وہ اس آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ حالانکہ رضیہ جو ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے راضی ہو گیا، وہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، اور علیہ السلام کا مطلب یہ ان پر سلامتی ہو۔ حالانکہ ان کو جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ علیہ السلام بھی غائب کا صیغہ ہے، علیہ غائب کا صیغہ ہے، اور رضیہ ہو گیا ماضی کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اگر اس پر کوئی تنقید کرے کہ اللہ اب ان سے مزید آنے والے وقت میں راضی ہوگا یا قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ راضی ہے کہ نہیں ہے، ایسی بات ہے، یہی عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون سے صحابی سے اللہ راضی ہے اور کون سے صحابی سے ناراض ہے۔ اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا، بندہ کہتا ہے ابھی باقی ہے راضی ہونے کا مقام، کہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ بندے کو شک ہے کہ وہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ یقیناً کہتا ہے کہ میں یقیناً راضی ہو گیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ تحقیق اللہ رب العزت ان سے، ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے بیعت کی تھی شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اب اس بیعت میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی شامل، سیدنا عمر فاروق بھی شامل، سیدنا مولا علی بھی شامل، عشرہ مبشرہ کے اور صحابہ بھی شامل۔ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔ تسی آکسو ایک بندہ شامل نہیں سی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے، ان کو رسول اللہ نے اپنا نمائندہ بنا، آپ نے کہا اے لوگوں، عثمان جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ بن کے گیا ہے۔ سمجھنا بات، اے لوگوں، عثمان اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ بن کر گیا ہے کفار سے، کفار کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ اب جہاں سارے صحابہ نے بیعت کر لی اس درخت کے نیچے، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، سب نے بیعت کر لی، ایک عثمان وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ حضرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے رسول اللہ کی بیعت کرتا ہوں۔
اب یہ کیسا منظر ہے کہ رسول اللہ جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، آج کل کے بدبخت لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں۔ کتنی بدبختی ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کے بارے میں بات کرنا۔ دیکھو دوستو اور بزرگوں، ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے، ہم صوفیاء کے غلام ہیں، ہم سیدنا داتا علی حجویری کے غلام ہیں، ہم حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری کے غلام ہیں، ہم حضرت شیخ سہروردی کے غلام ہیں، تمام اولیاء اللہ کے ہم غلام ہیں۔ طریقت کی نسبت اپنی اپنی جگہ، لیکن غلامی سب کی، سب کا ادب ہے۔ دوستو اور بزرگوں دیکھو، ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے باپ کا بھی ادب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، کہ اس اف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی کسی بات کا دل کے اندر بھی اس کی تکلیف محسوس نہ کرنا، یہ اف نہ کرنا ہے۔ یہ والدین نے کسی اوکھی گل ہو کے تے غصے تو ہو کے بندہ آکھے کی یار مصیبت ہے، کہ یار والد سے کرنا ہے، یہ اف کرنا ہے۔ اللہ نے اس اف سے بھی منع فرمایا ہے۔ بلکہ والد اگر تمہیں جھڑکے، والدہ اگر تمہیں ناراض ہو، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے سر پر کسی کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ دوستو بزرگوں، جس دن یہ سر سے ہاتھ اٹھ جاتا ہے، بندے کے سر سے آسمان اٹھ جاتا ہے، بندہ ننگا ہو جاتا ہے، بندہ کسی قابل نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے والدین کی عزت بھی کرو، دل سے قدر کرو، دل سے محبت کرو۔ اللہ جن سے راضی، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اپنے والدین سے محبت کرو، اپنے والدین کا ادب کرو، تو کہاں وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ کے غلام ہیں، اگر کوئی شخص ان کی بے ادبی کرتا ہے تو سمجھو کہ یہ اپنے ماں باپ کا اصل بیٹا نہیں ہے۔ سیدھی سی بات، جو اپنے والدین کا ادب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو نافرمان گنتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ادب نہیں کرتا، اس کو سمجھو کہ اس کا ماں باپ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں ذرا ادبی طور سے گل کر رہے ہیں، ورنہ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کیوں بولی ادبی انداز میں گل سمجھ رہے۔ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داتا صاحب فرماتے ہیں سیدنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا، کہ وہ شخص جو ہے وہ ایمان کا ذائقہ پا سکتا ہے جو اپنے رب کی رضا پر راضی ہو گیا، جو اپنے رب کے، جو اللہ کے رب ہونے پر، کہ میرا رب میرا اللہ ہے، اس پر راضی ہو، میرا رب ذاق طعم الایمان، وہ ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے، من رضی باللہ ربا، جو اپنے رب سے، جو اپنے اللہ سے اس بات پہ راضی ہو گیا کہ وہ اس کا رب ہے۔ وہ اس کا رب کون ہوتا ہے؟ پروردگار، پرورش کرنے والا، رزق دینے والا، حیات دینے والا، موت دینے والا، عزت دینے والا، آسانیاں دینے والا، رحمتیں کرنے والا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، یہ رب ہوتا ہے۔ بندہ جس وقت سمجھتا ہے اللہ میرا رب ہے، تو اس کی تمام نسبتیں، اس کی تمام باتیں، وہ سمجھتا ہے میرا سونا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ مجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے
رزق فراہم کرتا ہے. مجھے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، میرا رب اتنا کریم ہے، مجھ سے اتنی محبت کرنے والا. آپ فرماتے ہیں رضا کی اب صورت ہے، یہ رضا کی حقیقت ہے کہ رب راضی ہو گیا. رب راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا، یہ رضا کی. اب صورت رضا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں رضا کی دو صورتیں. رضا کی دو صورتیں. ایک یہ کہ اللہ تعالی کا بندے سے راضی ہونا. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے راضی ہو جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے راضی ہو جائے. بھائی داتا صاحب کا کلام ہے، کوئی عام بندے نے تو نہیں لکھا، کسی عام لکھاری نے نہیں لکھا، داتا صاحب نے لکھا ہے. اور داتا صاحب کے ایک ایک جملے پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. کیوں جی؟ اور حیرت کی بات یہ ہے، میں تو اس بات پہ حیران ہوں مولوی جی کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی عظیم الشان کتاب ہے اور اس کی شرح ابھی تک کسی نے نہیں. کیوں جی؟ سینکڑوں سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، اس کی شرح نہیں ہوئی. اس کی شرح ہونی چاہیے. داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے. اللہ دا راضی ہونا آسان ہے، بندے دا راضی ہونا اوکھا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا راضی ہونا آسان، اللہ تھوڑی جی گل تے راضی ہو جاندہ ہے. اللہ رب العزت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہانمی جویت بہانمی جویت، کہ اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے خزانے نہیں. وہ کہتا بس ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میری بارگاہ میں سجدہ کر لے، میں تو اس سے راضی ہو جاؤں گا. بس اپنی بات پہ پچھتا لے، اپنے غلط کیے پر پچھتا جا، اپنے میرے اور تیرے درمیان ہی بات رہ جائے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گناہوں کی تفصیل کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اے بندے تو میری بارگاہ میں آ جا، میری آغوش رحمت میں آ جا اور تو مجھ سے بات کر لے، میں تجھ سے بات کر لیتا ہوں. تو مجھ سے معافی مانگ لے، میں تجھ کو معاف کر دیتا ہوں. تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں لیکن خدا کے راضی ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بندے کو ثواب و نعمت اور کرامت سے نوازے. یعنی جب اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ بندے کو انعامات دیتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے، نیکی کے راستے پہ لگا دیتا ہے، نیک لوگوں کی سنگت عطا فرما دیتا ہے، اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما دیتا ہے، اپنے محبوب کے دوستوں کے ساتھ محبت نصیب فرما دیتا ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانیاں ہیں. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ دے راضی ہون دا کوئی اتو اعلان تے نہیں ہونا، کوئی اتو فرشتے اعلان نہیں کر دے اے مولوی صاحب میں اللہ تانوں اعلان کرنا کہ اے اسامہ تیرے تے رب راضی ہو گئے تے نہیں دسنا. کوئی نہیں دسنا، کوئی اعلان نہیں ہونا، کوئی لاؤڈ سپیکر تے کوئی مولوی جانا اعلان نہیں کرنا سپیکر تے کہ فلاں فلاں بندے ہو تواڈے تے اللہ راضی ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں تمہارے قدم نیکیوں کی طرف اٹھنے لگ جائیں. اللہ کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ برائیوں سے بچتے ہوئے نیک لوگوں کی سنگت مل جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے. نیک کام کرنے لگو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں برکتوں سے، کرامتوں سے، رحمتوں سے نواز دے، یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے. اللہ راضی کیسے ہوئے؟ پتہ کہیں لگے کہ اللہ راضی ہو گیا. چنگے کام کرنے شروع ہو جان، اللہ دی طرفوں توفیق مل جائے، دل کے اندر
اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے، اس کا خوف پیدا ہو جائے، بندہ نیکیوں کی طرف چلنے لگے، قدم نیکیوں کی طرف اٹھنے لگے، مسجد کی طرف جانے لگے، اذان کی آواز بندے کو اٹھا کے کھڑا کر دے، بیدار کر دے، کہے بندے تجھے تیرا رب بلا رہا ہے، آ میرے رب کی بارگاہ میں جھک جا، تو یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس دن تیرے قدم مسجد کی طرف اٹھنے لگے، سمجھ لینا کہ تجھ سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ گال سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی بھائی بابے دی گال سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ بابا بڑھا ہو گیا، زور نہیں لگتا تے پھر بھی زور لا رہا ہے تانجے تانوں تواڈے دل دے اندر اللہ دے محبوب غلام دے غلام حضرت سیدنا داتا علی حجویری دی گل بہ جائے تے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دی طرف کھچاؤ پیدا ہو جائے تے نیکیاں دی راہ تے چلنے لگ جاؤ۔ مقصد ہے کیوں جی کہ نہیں؟ پھر فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ تو کیسے راضی ہوئے، اللہ راضی ہوئے تو اسی نشانی ہے وے کہ اس نو نیکی دی توفیق عطا ہو جاندی ہے، نیک کام کرن لگ پیندا ہے، نیک لوگاں دی سنگت اختیار کر لیندا ہے، نیک لوگاں دی صحبت وچ بیٹھنا شروع کر۔ ہن ایک اس طرح پتہ لگے کہ بندہ اللہ کو راضی ہو گیا، او بڑا اوکھا کام ہے بندے دے راضی ہونا۔ بندہ کہنا وہ ایک مفسرین کرام ایک واقعہ لکھتے ہیں، حاطب بن ابی نہیں کیا نام ہے، ثعلبہ بن ابی حاطب، سمجھے مولوی صاحب آپ کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ دو صحابہ ہیں اس نام کی، ایک ہیں ایک حاطب، ایک ثعلبہ بن حاطب، وہ بدری صحابی ہے، سمجھے اے کتھے واقعہ بیان کرنا پہ جائے نا تے ذرا خیال رکھو، بدری صحابی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر دیا، ان سے اس طرح کی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ دوسرے اور صحابی ہیں جو بعد کے آنے والوں میں سے، یہ ان کا نام ہے ثعلبہ بن ابی حاطب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت رزق عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اتنے تک ہی رہو جتنے تک اللہ تعالیٰ تمہیں راضی تم پر راضی رہے، اتنے تک ہی رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تواڈے نال وعدہ کرنا کہ اگر اللہ تعالیٰ تواڈی دعا قبول کر کے مینوں رزق عطا فرمایا تو میں اپنا رزق اللہ دی بارگاہ دے اندر لٹانا شروع کر دیاں گا، تقسیم کرنا شروع کر دیں گا۔ اے بندے کہنے یا اللہ تو مینوں عطا فرما، میں تیری بارگاہ دیواں تے میں تیری بارگاہ کام کراں تے نیک کام کراں، اے کرنے نہیں ٹھگی پیچی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جب بار بار کہا، اس نے سرکار کے ہاتھ اٹھ گئے، یا اللہ تو اس کو بے حساب عطا فرما، اور میری سرکار کے اٹھے ہوئی ہاتھ کبھی خالے نہیں لوٹا۔ اس صحابی نے 4-5 بکریاں خریدی، بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئیں کہ وہ پہلے ایک نماز سے گئے، پھر 2 نماز سے گئے، پھر مدینہ پاک سے باہر چلے گئے، ہزاروں بکریاں ہو گئی، پھر جمعہ پڑھنے آنے لگے، باقی ساری نمازیں ختم، جمعہ پڑھنے آنے لگے، پھر ریوڑوں کے ریوڑ بنتے گئے، بڑھتے گئے، اور پھر جمعہ بھی گیا، نمازیں بھی گئی، سب کچھ کیا۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں راستہ مل جائے، اور بندے کی راضی ہونے کا کیا ہے کہ بندے کا خدا سے راضی ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے فرمان پر عمل کرے اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے تب راضی ہوتا ہے جب اس کے حکموں کو تسلیم کرنا شروع کر دے اور خدا کے معاملات میں چون و چرا نہ کرے، بس جو ادھر سے حکم آ گیا بس ختم معاملہ۔ اس لیے کہ رضائے بندہ رضائے خدا پر موقوف ہے، اسی پر قیام ہونا چاہیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تو نے جو کچھ عطا فرمایا، جو کچھ تو نے عطا فرمایا، تیری رحمت، میں تجھ سے راضی اور میں تیرے ہر کام پر راضی۔
جو کچھ تو نے عطا فرمایا سب پہ راضی ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی بندے پر راضی ہو جاتا ہے. سمجھو جی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.